الحمد لله كفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق اللہ العظیم۔ معزز بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر دن اور رات کا نظام بنایا ہے، ہفتوں اور مہینوں کا نظام بنایا ہے، سالوں اور صدیوں کا نظام بنایا ہے، اور یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کب سے بنا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا جس دن آسمان اور زمین ہم بنائے ہیں اسی دن سے یہ نظام ہم نے فٹ کیا ہے، اور اللہ نے اس کو اس انداز میں بیان کیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہیں۔ کتنے مہینے ہیں؟ اور 12 مہینوں کے سال کتنے ہو گئے؟ 1 سال۔ فی کتاب اللہ، یہ نظام اللہ نے کہاں بیان کیا ہے؟ اللہ کی کتاب میں۔ اور یہ نظام اللہ نے کب بنایا؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس دن اللہ نے یہ نظام بنایا۔ آگے چل کر اللہ فرماتا ہے ذالک الدین القیم، یہی تمہارا سیدھا دین ہے۔ جو نظام اللہ پاک نے بنایا ہے، بیچ میں فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 محترم مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی تمہارا سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرنا۔ وَاعْلَمُوا، جان لو اس بات کو، ان اللہ مع المتقین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مزاج انسانی کی زبردست اصلاح کی ہے۔ مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ کے نزدیک، چاہے ہم انگلش کے اعتبار سے گنیں، انگریزی کے اعتبار سے، یا عربی کے اعتبار سے گنیں۔ عربی کے اعتبار سے اگر ہم گنیں گے تو یہ شروع ہوگا مہینے کی گنتی کب سے؟ محرم سے۔ انگریزی کے اعتبار سے گنیں گے تو شروع ہوگا کب سے؟ جنوری سے۔ دونوں گنتے جائیں گے تو 12 پر ختم ہوتے ہیں، یہ دسمبر میں اور وہ ذی الحجہ میں۔ 12 ہے مہینوں کی گنتی۔ انگریزی کے مہینوں کو کہتے ہیں عیسوی مہینہ، اور عربی کے مہینوں کو کہتے ہیں ہجری، اسلامی مہینہ، اسلامی مہینہ کہتے ہیں اس کو۔ بہرحال ہم لوگ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھنے والے ہیں، میدان حشر میں جمع ہونے پر ایمان رکھنے والے ہیں، جمع ہو کر دنیا کی زندگی کا حساب دینے پر ایمان رکھنے والے ہیں، پھر اللہ کا فیصلہ ہر حال میں ہوگا، اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، پھر یا تو وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، اس پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں۔ اتنی ساری نسبتیں ہونے کے وجہ سے ہم اور آپ کا عقیدتاً یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اسلامی سال شروع کب سے ہوتا ہے؟ محرم کے
مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ اب اگر یہ دسمبر چلا گیا اور جنوری آ گیا تو دنیا کہتی ہے کہ نیا سال آ گیا۔ اب نئے سال پر خوب مبارکبادی دیتے ہیں، نئے سال پر خوب مبارکبادی دیتے ہیں، اور اللہ کا خوب احسان ہے ابھی تک امت اس پر ابھی قائم ہے، یا کہ یہ حفاظت میں ہے کہ جب محرم کا چاند نکلتا ہے تو آتش بازیاں نہیں ہوتی، پٹاخے نہیں پھوڑے جاتے، رنگ رلیاں نہیں کی جاتی، رات بھر جاگ کر عیاشیاں نہیں کی جاتی۔ امت کی حفاظت ابھی ہے الحمدللہ۔ مگر جب انگریزی سال کے اعتبار سے آخری مہینہ گزرتا ہے اور اگلا مہینہ شروع ہونا ہوتا ہے تو ایسے موقع پر چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، سب کے دل میں اس کی محبت اور سب کے دل میں اس کی شہرت ایسی بسی ہوئی ہے کہ مجبور ہو کر وہ نئے سال منانا یا نئے سال کی مبارکبادی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شروع کر دیتے ہیں، نئے سال کی مبارکبادی دینا شروع کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، جس ایمان والے کا عقیدہ اتنا لمبا ہو کہ قبر کے راستے سے، حشر کے راستے سے جنت و جہنم کے دروازے تک ہم اور آپ کو پہنچنا ہے، جس بندے کا یہ ایمان ہو، وہ بندہ کس اعتبار سے ایک غیر اسلامی طریقے کی مبارکبادی دے گا؟ پچھلے جمعے میں بھی ہم اس پر بیان دیے تھے، اسی عنوان الگ تھا لیکن مفہوم تقریباً ایک ہی تھا۔ تو مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، یہ آسمان اور زمین کے تخلیق کے دن ہی یہ سب فٹ ہو چکا ہے۔ جب فٹ ہو چکا ہے تو اس میں کون سی نئی چیز ہے؟ ابھی تو سب پرانی ہو گئی، کوئی بھی سال نیا ہے، کوئی بھی تاریخ نئی ہے، سب پرانی ہے، سب پرانی ہے۔ یہ تاریخیں فٹ کب ہوئی ہیں؟ چاہے دن اور رات کے اعتبار سے ہو، چاہے یہ ہفتہ اور مہینے کے اعتبار سے ہو، چاہے یہ سال کے اعتبار سے ہو، یہ نظام آسمان اور زمین کے تخلیق کے دن ہی فٹ ہو چکا ہے۔ اب مثال کے طور پر 2023 گزر گئے، 2024 آنے والا ہے، تو کیا یہ 2024 حضرت انسان کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ کسی کو بھی کہیں گے تو نہیں ہے، اور اگر کہیں کہ جی ہاں خوشی ہے تو بولے کس چیز کی خوشی ہے؟ اب کیا 2024 2023 کے مقابلے میں زیادہ اچھے آنے والے ہیں؟ ایک تو آنے والا دن کسی نے دیکھا نہیں ہے، دیکھا کہ آنے والے دن میں کیا ہونے والا ہے، اور کسی کو معلوم نہیں، اس کا تعلق غیب سے ہے جس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ تو آنے والا سال ہماری زندگی میں کتنا خوشگوار ہوگا، کتنی خوشیاں لائے گا، وہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں۔ تو پھر کس بنیاد پر بندہ خوشی مناتا ہے؟ اگر ایک انسان اتنی خوشی منا لیتا کہ چلو بھائی ایک چیز گزر گئی، ایک چیز آنے والی ہے، صرف ذہن و دماغ میں ایک خوشی اور فرحت محسوس ہوتی تو سمجھ میں آتا، لیکن اس خوشی کو جس انداز سے حضرت انسان مناتا ہے، یقینی طور پر یہ کہا جائے گا یا کہا جانا چاہیے کہ ان کے اوپر ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ بندہ اتنا کیوں ناچتا ہے جس کے ناچنے پر تمہارے پاس کوئی بنیادی وجہ نہیں ہے۔ آج کون سی تاریخ ہے انگریزی کی؟ 29، کل ہے 30، پرسوں ہے۔ اندازہ لگائیے موبائلوں پر بچے، نوجوان بچے کتنے مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کب سمجھیں گے یا کب سنبھالیں گے؟ بولنے والے 50 ہوتے ہیں، جی نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، پھر کرتے ہیں کس کے بچے؟ کرتے ہیں ہمارے ہی بچے، اور کہتے ہیں ہم ہی، پھر کرتے ہیں ہمارے ہی بچے۔ ابھی دیوالی کے موقع پر میں نے اس مرتبہ بھی کہا، پچھلے سال بھی بولا تھا، ہمارے بچے کتنے پٹاخے پھوڑتے ہیں، کس بنیاد پر پٹاخے پھوڑتے ہیں؟ میں ان بچوں کو بھی جانتا ہوں، ان بچوں کے والدین کو بھی جانتا ہوں۔
میں نے سوال کیا تھا جمعہ میں یہیں کھڑے ہو کے، پٹاخے خریدنے کے لیے پیسے کون دیتا ہے؟ وہ کماتا ہے؟ پیسے دیتا کون؟ اچھا کسی غیر مسلم ایریے میں رہتے ہوں اور ان کے بیچ میں رہتے ہوں تو ماحول بن گیا ہوگا، 100 روپے جیب میں تھے، اس نے بھی پٹاخے لے لیے، تو کسی قدر سمجھ میں آتا ہے کہ جی بہہ گیا ہے۔ شکر ملے میں کون سا ماحول ہے جو یہاں پٹاخے پھوڑیں گے؟ یہ کن کے بچے ہیں؟ اب اگر نئے سال کی مبارکبادی دیتے ہیں تو کن کا سال ہے یہ؟ ہر سال ہمارا سال ہے۔ اسی پر مصرے میں کسی نے کہا ہے کہ نادان نئے سال کی خوشی منا رہا ہے، تجھے افسوس نہیں کہ تیری زندگی کا ایک سال گھٹ گیا۔ نادان نئے سال کی خوشی منا رہا ہے، تجھے افسوس نہیں کہ تیری زندگی کا ایک سال گھٹ گیا۔ ہمارا تو ایک سال کم ہو گیا ہماری زندگی کا۔ کسی کو خوشی ہوگی، ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، کتنے؟ اس میں سے 10,000 خرچ ہو گئے تو کتنے بچے؟ ایک آدمی کی 60 سال عمر ہے، 10 سال گزر گئی تو کتنی بچی؟ 50 سال۔ ایک آدمی کی 60 سال عمر ہے، اس کی عمر 30 سال گزر گئی اور کتنی بچی؟ ایک آدمی کی 60 سال عمر ہے، 55 سال گزر گئی اور کتنی بچی؟ جو تھا وہ تو خرچ ہو رہا ہے، ختم ہو رہی ہے وہ چیز، بیت رہی ہے وہ چیز۔ تو ہماری زندگی کے ایام کم ہو رہے ہیں اور ہم ایک ایک سال کے آنے پر خوشیاں منا رہے ہیں، جبکہ انسان غور سے دیکھے تو وہ انسان آہستہ آہستہ قبرستان کے قریب جا رہا ہے اور منا رہا ہے خوشی، جا رہا ہے قبر سے قریب اور منا رہا ہے کتنی خوشیاں منا رہا ہے۔ ابھی دیکھیں گے 31 میں اس رات میں بڑے پیمانے پر جو تیاریاں ہوتی ہیں شہروں میں، اور شہروں میں تیاریاں نہ ہو تو گاؤں دیہات کے بچے شہروں میں چلے جاتے ہیں، ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، پارکوں میں چلے جاتے ہیں اور جا کر رات گزار کر آتے ہیں۔ اندازہ لگائیے وہ رات جو گزرتی ہے، کوئی ماں باپ لکھ کر یہ ضمانت دے سکتا ہے کہ میرے بچے کی یہ رات اچھی گزری ہے؟ دے سکتا ہے کوئی ماں باپ یہ ضمانت؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ یہی بچے اگر اس رات کو جس میں رنگ رلیاں ہوتی ہیں، فضولیات ہوتی ہیں، آتش بازیاں ہوتی ہیں، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، ہر قسم کی عیش و عشرت کی چیزوں میں جا کر کے لت پت ہو جاتا ہے، اگر ماں باپ اپنے بچوں کو سنبھال کر اور سنوار کر اس رات میں اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اس رات کی ہی نہیں تمام راتوں کی نبی پاک علیہ السلام نے ایک فضیلت بیان فرمائی، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے خود سنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یقول من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، آدھی رات قیام کر کے نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، اور جس نے فجر کی جماعت بھی اس رات کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، گویا پوری رات قیام کا ثواب ملے گا۔ 31 کی رات میں جس نے اپنے بچے کو سنبھال لیا، عشاء اور فجر پڑھا لی، لازمی طور پر اس کی زندگی میں کوئی انقلاب آئے گا اور نتیجہ برپا ہوگا۔ گناہ کا موقع ملے پھر گناہ چھوڑ دے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، گناہ کا موقع ملے پھر گناہ چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ جس کو نیکی کا موقع ملے پھر نیکی نہ کرے تو اس سے ذرا بد نصیب کوئی نہیں، اس سے زیادہ نیکی کا موقع ملے پھر نیکی چھوڑ دے۔ کچھ ایام قبل ہم یہی بیان سن رہے تھے، ایک بہت بڑے اللہ والے کا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی مثال کیا ہے کہ نیکی کا موقع ملے پھر نیکی نہ کرے۔ ایک آدمی کو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، پھر بھی پہلی صف میں نماز نہ پڑھے تو وہ بد نصیب ہے۔
بد نصیب کا مطلب کیا ہے؟ اور جس کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ملے پھر بھی تکبیر اولیٰ سے نماز نہ پڑھے تو وہ بد نصیب ہے۔ پھر میں نے اس کی مثال بھی دی تھی اپنی طرف سے۔ مغرب کی اذان سن کر دکان سے اور گھر سے نکلتے ہیں، بولا شکر ملے میں ماشاءاللہ ابھی 2 منٹ اور وقفہ ہو چکا ہے، اطمینان سے جائیں گے اپن۔ بندہ آ رہا ہے، پیشاب خانے میں گیا، وضو کر رہا، تب تک امام صاحب نے تکبیر اولیٰ کہہ کر سورہ فاتحہ بھی ختم کر دی، رکوع میں آ کے شریک ہوا یا پہلی رکعت کے اخیر میں شریک ہوا تو خوش ہو جا رہا ہے، نہیں الحمدللہ جماعت مل گئی اپنے کو۔ آپ کی پہلی صف چھوٹی، آپ کی دوسری صف چھوٹی، آپ کی تکبیر اولیٰ چھوٹی۔ اسی طرح ظہر کی نماز کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز میں دیکھیے 15 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے، اس کے باوجود آدھی مسجد کی جماعت چھوٹتی ہے۔ کتنے کی؟ جس کو نیکی کا موقع ملے کہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں، میں صفوں میں جا کر اول دوسری صف میں نماز پڑھ سکتا ہوں، اس کے باوجود بیٹھا رہے، انتظار کر رہے ہیں ابھی 2 منٹ باقی ہے، تب اٹھ کے نکلیں گے وہاں سے۔ یہ ہے ہماری عبادت کا، ہماری دینداری کا، ہماری ذوق کا اور ہمارے ایمان کا یہ حال ہے۔ کسی نے ایک مرتبہ کوئی بات کہی تھی، میں نے اس کو نقل کیا تھا، بندہ اپنے ایمان پر بڑا فخر کر رہا ہے، یہ اپنے ایمان والے ہیں، کبھی نہ کبھی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اور کچھ آج ایسے ماڈرن ایمان والے ہو گئے، ان کو کچھ بتائیں تو بولے اپنے کو سب آتا ہے، سکھانے کی ضرورت نہیں۔ معلوم ہے اپنا دیکھو تو وہ ایمان جس کو جو فجر کی نماز میں نہ اٹھا سکے، وہ ایمان جو تکبیر اولیٰ نہ پکڑا سکے، وہ ایمان جو صف اولیٰ نہ پکڑا سکے، وہ ایمان قبر سے اٹھا کر ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ اس پر میں نے ایک مثال اور دی تھی، مزاحیہ مثال۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، بیوی غصے میں آ کے کہنے لگی یا اللہ مجھے اٹھا لے، ان کے پاس رہنے سے تو مجھے مر جانا ہی بہتر ہے۔ شوہر نے بڑے مزاحیہ انداز میں کہا یہاں کی زندگی سے اتنی تنگ آ گئی، مرنے کے بعد اللہ تم کو ڈائریکٹ جنت میں بھیج دے گا، یہاں صبر نہیں ہو رہا ہے، قبر سے ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے، وہاں حساب کتاب کچھ نہیں ہونا، یہاں تم کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، یہاں تم کو۔ کچھ لوگ پریشان ہو کر ایسے کہتے ہیں جی اس زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے، تو مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یہ زندگی میں سنبھل جانے کا موقع ہے، مرنے کے بعد سنبھلنے کا کوئی موقع ہے ہی نہیں بندے کے پاس۔ جتنی لڑائیاں ہوں، جتنے جھگڑے ہوں، جتنی بدعمالیاں ہوں، جتنے بھی جو کچھ ہو، سب ساری چیزوں سے پلٹ جانے کا، سنبھل جانے کا دنیا میں موقع ہے۔ مر جانے کے بعد کیا کرے گا؟ مر جانے کے بعد تمنا یہ کرے گا، قرآن کہتا ہے فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ایک بار ہم کو دنیا میں لوٹا دے، ہم اعمال صالحہ کریں گے، اس لیے کہ اب ہم کو یقین آ گیا۔ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہم کو یقین آ گیا، ہم کو لوٹا دے۔ لوٹے گا کوئی؟ آخرت سے لوٹے گا؟ ایک ایک رات ہم ایمان والوں کے پاس کتنا قیمتی رات ہے۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، اس 31 کی رات میں شراب نوشی کتنی ہوتی ہے؟ غالباً پچھلے سال بھی میں نے اس پر ڈیٹیل بیان دیا تھا، کاش یہ باتیں اور یہ بیان پورا مجمع سنتا اوپر نیچے کا۔ اور ہمارے یہاں ہم چہرہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہی بیان سنتے ہیں، وہی ہر جمعہ ماشاءاللہ یہ بیان سننے والے لوگ ہیں، باقی لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیے یا تو کوئی ابھی دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے، یا کوئی باہر ہی کھڑے ہوں گے، یا کوئی ابھی گھر ہی نہیں پہنچا ہوگا۔ جب نظام ہے یہاں کا کہ جمعہ کے بعد بیان ہوتا ہے اور ایک بندہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح بات کرتا ہے، ان کا بیان سننا چاہیے، ورنہ مزاج بنے گا کب؟ موبائل میں کتنی چیزیں سنتے ہیں صبح سے شام تک، تو مزاج وہی بنتا ہے۔ جب تک دین کی مجلسوں میں، علمی حلقوں میں، قرآن و حدیث کے حلقوں میں، بیانات کے حلقوں میں، اہل اللہ کی صحبت میں بندہ جب تک نہیں بیٹھے گا، مزاج نہیں بنے گا، بنے گا ہی نہیں مزاج۔ ہمارا نظروں دیکھا، ہم اس لائن میں ہیں نا، بڑے دیندار کہلاتے ہیں، لیکن زندگی کا رخ اتنا غلط ہے اور اتنا ٹیڑھا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جی ان کو علم تو بہت ہے لیکن ذرہ برابر دل ان کا بنا نہیں ہے، ان کا دل خراب ہو چکا ہے، صرف زبان و نظر بنی ہے ان کی، اور اللہ زبان و نظر کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرے گا، اللہ دل کی بنیاد پر اللہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میں نے صحابہ کے دل کا امتحان لیا ہے،
ہم نے ان کے دل کا امتحان لیا ہے. اور ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا حشر کے میدان میں ہم قبول انہی کو کریں گے جن کا دل صاف ہوگا. اتا بقلب سلیم، جو قلب سلیم کے ساتھ سلامت والا دل لے کے آئے گا ہم انہی کو قبول کریں گے. جس کا دل بنے گا، ذہن بنے گا، وہی آدمی صحیح رخ پر چل سکتا ہے. دل اور ذہن اگر نہیں بنا تو نظروں پر اور دماغ پر اور ذہنوں پر علم بڑھا رہنے سے کچھ نہیں ہونے والا. مستدرک حاکم کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو حق ہے کہ 4 آدمی کو جنت میں داخل نہ کرے. مضمون دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام یہ نہیں، حدیث میں یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، انداز دیکھیے نبی کا، اللہ کو حق ہے. کبھی کبھی کہتا ہے نا کسی کو پاور مل جاتا ہے، نبی کو یہ پاور ہے بولنے کا، اللہ کو یہ حق ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کتنے ناراض ہیں کہ اللہ کو حق ہے کہ 4 آدمی کو جنت میں داخل نہ کرے. اگلا جملہ ہے اور اپنی نعمتوں کا کوئی بھی مزہ نہ چکھائے. وہ 4 آدمی کون ہیں؟ نمبر 1 شراب پینے والا، اللہ کو حق ہے کہ اسے جنت میں داخل نہ کرے. نمبر 2 یتیم کا مال کھانے والا. نمبر 3 سود کھانے والا، اللہ کو حق ہے کہ جنت میں داخل نہ کرے. نمبر 4 والدین کا نافرمان، اللہ کو حق ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل نہ کرے. اتنا سخت مضمون ہے. ہم لوگ تقریر کر لیتے ہیں، تقریر سن لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے جس درد کے ساتھ، کڑھن کے ساتھ بیان کیا ہے، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت میں داخلے کے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ کارگر ہے، یعنی کون سی چیز جنت میں داخل کرنے والی ہے زیادہ تر؟ نبی نے فرمایا اچھے اخلاق. اچھے اخلاق زیادہ تر انسان کو جنت میں داخل کر دیں گے. اور اچھے اخلاق کے متعلق کیا فرمایا؟ اخلاق اسی کے زندگی میں باقی رہے گا جس کی زندگی میں حیا باقی رہے گی. حیا کس کو کہتے ہیں؟ شرم. جب بندے کے اندر شرم ہوگی نا تو گناہوں سے بچے گا، نافرمانیوں سے بچے گا، فضولیات سے بچے گا، 31 سے بچے گا، 24 دسمبر سے بچے گا، 25 دسمبر سے بچے گا، اور کیا آتا ہے ویلنٹائن ڈے سے بچے گا، اور دیوالی سے بچے گا، اگر حیا باقی ہے تو. حیا اگر ہے تو اخلاق ہے. اس لیے جملہ کیا ہے؟ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. جب حیا نکل جائے زندگی سے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے زندگی میں. شرم اگر ختم ہو جائے تو زندگی میں کچھ بھی کر سکتا ہے. اور اگر شرم باقی ہے اسی کا نام اخلاق ہے. شرم اگر باقی ہے اسی کا نام اخلاق ہے. اخلاق یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے، آپ پورا قرآن اٹھا کر پڑھیے، میں تو کئی مرتبہ پڑھ لیا ہوں نا تفسیر کے ساتھ، باضابطہ صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ بولے ہیں، ہم تفسیر کیے ہیں. پورے قرآن میں نبی کی کون سی عبادت کی تعریف کی گئی ہے؟ نبی کی نماز کی تعریف ہے، نبی کے روزے کی تعریف ہے، نبی کے اخلاق کی تعریف ہے قرآن میں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی جی آپ کے اخلاق بڑے بلند ہیں. خلقٍ، نبی کے اخلاق کی تعریف کی گئی ہے. اور آج کل ہم لوگ اخلاق کس کو دکھاتے ہیں؟ یا تو مجبوری میں اخلاق دکھاتے ہیں، یا اپنے سے بہت بڑا ہو تو اس کو اخلاق دکھاتے ہیں. مجبوری کا اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ کوئی سیاسی بڑا آدمی آ گیا تو ہاں جی سر، ہاں سر، جی سر، ہر سر جی سر، سر جھکاتے جھکاتے کچھ جھک جاتا ہے. سامنے والا بھی سمجھتا میرا پکا آدمی. یہ اخلاق دکھاتے ہیں وہاں. ایک جملہ منہ اٹھا کر نہیں بول سکتے. اور دوسری جگہ کون سی ہے جہاں ہم اخلاق دکھاتے ہیں؟ اپنے سے بڑا ہے جس سے ہم نہیں سکتے، ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہاں بھائی اچھا ہے، ہاں بھائی ٹھیک ہے، ان کے سامنے اخلاق دکھاتے ہیں. یا اپنا کوئی منفعت، فائدہ منسلک ہو. ایک آدمی کسی کو پہچانتا نہ ہو، اجنبی ان کے سامنے دکھائے، بڑا آدمی چھوٹے کے سامنے دکھائے تو کہا جائے گا کہ یہ اخلاق مند ہے. ورنہ آج کل کا ماحول یہ ہے کہ ہر بڑا چھوٹے کو تو میں سے بات کرتا ہے.
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جنت میں سب سے زیادہ داخل کرنے والا عمل کون سا ہوگا؟ اخلاق ہوگا۔ دوسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، یا رسول اللہ جہنم میں داخل کرنے والی چیز سب سے زیادہ کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ منہ سے شراب پیے گا، غلط کاری کرے گا، جہنم میں سب سے زیادہ داخل کرنے والے اعمال۔ آدمی اخلاق پر قائم رہے گا، حیا پر قائم رہے گا، ماں باپ قائم رہیں گے تو بچے بھی رہیں گے، فیملی بھی قائم رہے گی۔ اور اگر ماں باپ ہی اس میں کوشش نہ کرے، پکڑ دھکڑ نہ کرے، نظر نہ رکھے، تو پھر پتہ چلا کہ بچے کہاں کہاں جا کر آئے نہیں معلوم۔ ایک آخری حدیث نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے۔ ہم یہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ جتنے بھی حضرات ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم اس بات کو آگے تک تو پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں، 100 لوگ اگر بیٹھے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو تو سنبھال سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں۔ حدیث میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن بندے کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ فائنل ہے، قدم ہی نہیں ہٹے گا۔ قدم نہیں ہٹے گا کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے رہو، ادھر آؤ، پھر ان سے 5 سوال ہوگا، نہیں جواب دیا، کھڑے رہو، ادھر آؤ۔ اللہ، استاد اگر کلاس میں ایسا کرتے ہیں تو شرمندگی ہوتی۔ ٹیچر کلاس میں اگر سبق یاد نہ ہونے پر کھڑا کر دیں تو شرمندگی ہوتی ہے پورے کلاس میں۔ کسی پروگرام میں کھڑا کر دیا جائے ہم کو بے ادبی کی وجہ سے یا کسی غلط کی وجہ سے تو شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے حشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھڑا کر دے گا تو اس کی جگہ سے ہٹائے گا کون؟ اس کو ہٹائے گا کون؟ وہ ہٹ سکتا ہے؟ وہ 5 سوالات کیا ہے؟ ان عمرہ فیما افناہ، اپنی زندگی کا حساب دے، کدھر کدھر لگایا، کدھر کدھر بتایا۔ میاں 16-17 سال میں ہوشیار بن چکے تھے تم، ماں باپ کو بھی انگلیاں اور نظریں دکھایا کرتے تھے، بڑی بڑی باتیں بنایا کرتے تھے۔ 16-17 سال سے حساب شروع کرو ایک طرف سے۔ پکا تم نے 62 سال 63 سال 70 سال کی زندگی گزار کے آیا ہے، پورے 70 سال کا حساب دے گا۔ چل ان عمرہ فیما افناہ، کہاں گوایا تم نے اپنی عمر کو، حساب دے۔ جلال کس کا ہوگا اور جلال کتنا ہوگا؟ 1,24,000 انبیاء گھٹنے کے بل رہیں گے، کھڑے نہیں رہیں گے۔ یوں ٹانگ پہ ٹانگ دے کے کھڑے ہیں، بولا VIP مہمان ہے، پیغمبر، ان کو کوئی خوف نہیں۔ نہ سنے ہوں گے حدیثوں میں انبیاء علیہ السلام گھٹنوں کے بل گر کر رہیں گے۔ سفارش کے لیے لوگ آئے کہ کہیں گے کہ رب کائنات کے جلال آج اتنا غالب ہے کہ ہم نہیں جا سکتے۔ جلال اتنا ہوگا، اندازہ لگائیے کہ اللہ کا یہ فرمان کتنا جلالی ہوگا۔ ان عمرہ فیما افناہ، اپنی عمر کے بارے میں حساب دے، کہاں تم نے اس عمر کو گنوایا ہے۔ ہم سب سے یہ سوال ہونے والا، کس کے پاس کتنی تیاری ہے؟ اگر تیاری ہے تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ نہیں تیاری ہے تو سوچنے کی بات ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ان علمہ فیما فعل، جتنی جانکاری تھی عمل کتنا کیا؟ جانکاری کتنی تھی؟ یہ حلال، یہ حلال، یہ حلال، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، کتنا گنوایا تم نے، کتنا عمل کیا تم نے؟ وَأَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ، اپنی جانکاری پر، اپنے علم پر، جتنا تم جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا؟ کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں جاننے کے باوجود۔ آپ دیکھیے اٹھا کر، حرام خاری، حرام خوری، حرام کاری، بد زبانی، بد کلامی کتنی ہو رہی ہے۔ کس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ غلط ہے؟ جس کو بھی معلوم ہے کہ یہ غلط ہے پھر بھی کیا، اللہ قیامت کے دن فرمائے گا وَأَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ، اپنے معلومات پر کتنا عمل کیا۔ حساب کو ادھر آؤ، اتنے ہارڈ سوال ہے، دے پائے گا بندہ؟ ہم جس پوزیشن میں زندگی گزارا دے پائیں گے؟ تیسرا سوال وَأَمْ مَالِهِ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تمہارے پاس جو مال آیا تھا کہاں سے، کس طرح مال کمایا تھا؟ بتاؤ، دھوکہ دے کے کمایا تھا، بےایمانی کر کے کمایا تھا، کسی کو پھنسا کے کمایا تھا، کسی کو اٹھا کے گرا کے کمایا تھا،
कैसे कमाया था? वअन मालिही फीमा इक्तसबहु, ऐन इक्तसबहु, कहाँ से माल कमाया था, किस तरह कमाया था, ये आमदनी का सवाल होगा। वफीमा अनफक़हु, और खर्चा कहाँ किया था। आमदनी और खर्च दोनों को हिसाब दो। समझ रहे हैं जुमला? शायद मैं वो ताबीर नहीं कर पा रहा हूँ जो ताबीर हदीस के अंदर मौजूद है। माल आमदनी कहाँ से हुई और खर्चा कहाँ हुआ, हिसाब दे दो। अल्लाह, मामूली बात है। मेरी तनख्वाह 20,000 रुपये है, आपकी तनख्वाह 30,000 रुपये है। कोई 1 लाख रुपए महीना कमाता है, कोई 2 लाख 5 लाख रुपए तक महीने कमाता है। जो जितना कमाता है, चाहे मजदूर हो, 500 रुपये दिन तो कमाता है, गाड़ियों में जाता है पैसा कमाता है, जहाँ भी जाता है कमाया ना, ठीक है, यहाँ से कमाया तुमने, खर्चा कहाँ कहाँ किया। कितने लोग फंसेंगे मुझे आप बताएं, गौर करें हम सब, कितने लोग फंसेंगे मुझे बताइए। कमाया कहाँ से और खर्चा कहाँ किया। और दुनिया में क्या कहता है, अरे मैंने अपने खून पसीने से कमाया है, जहाँ खर्च करूँ मेरी मर्जी, मैं जहाँ खर्च करूँ मेरी मर्जी। अल्लाह फरमाता है दुनिया में तुम्हारी मर्जी, हशर में हम तुम्हारी आमदनी और खर्च दोनों का हिसाब लेंगे, और तुमको देना पड़ेगा हिसाब हर हाल में, इसलिए कि मैंने ही तुम्हारे लिए रास्ता खोला था, तुमने सही रास्ता को छोड़कर गलत रास्ता इस्तेमाल किया था। कितने सवाल हो गए। वअन जिस्मिही फीमा अबलाहो, अपने सेहत और जिस्म के बारे में बता, इसको तुमने कहाँ पर खर्च किया। अपनी सेहत को, अपनी जवानी को, अपनी ताकत को, अपने घुटने की ताकत, अपने बाजू की ताकत, अपनी ज़बान की ताकत, अपने दिमाग की ताकत, अपनी नज़र की ताकत, इन ताकत को तुमने कहाँ खर्च किया। ये जो सर से पैर तक मैंने तुम्हें आँख की रोशनी दी देखने के लिए, ये जो मैंने बेहतरीन कान दिया सुनने के लिए, ये जो मैंने शानदार दिमाग दिया तुमको समझने के लिए, ये जो बेहतरीन सवारी दी चलने के लिए पैर, इतना खूबसूरत मैंने हाथ दिया, इतना बेहतरीन ज़बान दी तुमको बोलने के लिए। वअन जिस्मिही फीमा अबलाहो, तुम्हारे जिस्म के मुतालिक मैं तुमसे हिसाब लूँगा। कुरान में अल्लाह ने कई चीज़ों का नाम लिया। मैं तुम्हारे कान, तुम्हारे आँख का मैं क़यामत के दिन, तुम्हारे दिल का मैं क़यामत के दिन हिसाब लूँगा। मैं क़यामत के दिन इसका हिसाब लूँ। कितना हार्ड सवाल है बताइए। बंदे को कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है, और बंदा कैसी खुशियाँ मना रहा है। 1 साल तो तेरी ज़िंदगी से और गुजर गया, खुशी में कहता है कि उम्र बढ़ रही है। यहाँ उम्र बढ़ नहीं रही है, बल्कि उम्र घट रही है। तुम कोई नए साल की उरूज की तरक्की पर नहीं जा रहे हो, तुम धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हो, धीरे धीरे अपने कब्र के करीब हो रहे हो। इतनी तैयारी करने की ज़रूरत है। इसलिए बुज़ुर्गों और दोस्तों, दरख्वास्त ये है कि इस महीने के एंड में ये जो 31 की तारीख़ आ रही है, इसमें हम खुद अपनी हिफाजत करें, हम अपने बच्चों की हिफाजत करें, हम अपने ख़ानदान और रिश्तेदारों की हिफाजत करें। इस रात को अगर बचा लेते हैं, इस रात को बचा लेते हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत से हम बचा लेते हैं, खुराफात से बचा लेते हैं। और इस रात में अगर काम पे लगा देते हैं अपने बच्चों को और ख़ुद अपने आप को, तो बहुत बड़े खैर में हम लग जाते हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर